بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو میرا ٹاپک ہے دیٹ از یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، کہ یہ کب بنا تھا، کیوں بنا تھا اور کس لیے انہوں نے بنایا تھا، اور اس کے تھوڑا سا میں اس کے چارٹر کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا چارٹر کیا ہے، اس کے پریمبل کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ اس کے پریمبل میں کیا کیا جو ہے وہ مینشن ہے. لیگ آف نیشنز جو تھا یہ دنیا میں جتنے یہ پاورفل اسٹیٹس تھے انہوں نے بنایا تھا. اس کا مقصد بنانے کا یہ تھا کہ ٹو سیو دا ورلڈ فرام اندر سیکنڈ ورلڈ وار. لیکن جیسے ہی سیکنڈ ورلڈ وار کی فرسٹ بلٹ جو کہ جرمنی نے پولینڈ پہ فائر کی، تو اس کے ساتھ لیگ آف نیشنز جو تھا اٹ واز ڈکلیئرڈ یا اٹ ہیز پرووڈ ایز اے فیلڈ آرگنائزیشن. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی، جو کہ 1939 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور 1945 تک 5 ایئرز وار تھی، تو یہ فرسٹ ورلڈ وار سے مور ڈسٹرکٹیو ڈیواسٹیٹیو تھی. اس میں 39 ملین لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے. بلین آف ڈالرز کی جو انڈسٹریل ایسٹس تھی، انڈسٹریز تھی، وہ کولیپس کر گئی تھی. انڈسٹریل سٹرکچر بالکل تباہ ہو گیا تھا. ساتھ میں 10.4 ملین پیپل جو ہے وہ ریسزم کے زمرے میں آ گئے تھے، مطلب ریسزم میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا. اور دوسری جو پراپرٹیز ہیں بلین، جو کہ جن کی ورتھ بلین آف ڈالرز تھی، وہ یورپ میں کیا ہو گئی، وہ تباہ ہو گئی. اور تیسرا لاسٹ جو اس کا یہ جو ایفیکٹ تھا، وہ جو کہ اس کا رزلٹ تھا سیکنڈ ورلڈ وار کا، کہ فلڈ آف ریفیوجیز جو تھا وہ کریٹ ہو گیا. کہ مطلب یورپین اسٹیٹس میں جہاں پہ وار ہو رہی تھی، تو وہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے دوسری جگہ جا رہے تھے، جو کہ ایشوز کو کریٹ کر رہے تھے. اسی طرح جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی، تو جو بھی پرومیننٹ اسٹیٹس تھے، جیسے امریکہ ہو گیا، جیسے یونائٹڈ کنگڈم ہو گیا، جیسے رشیا جو تھا، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ہیڈز آف دا اسٹیٹس جو تھے، جیسے امریکہ کا جو تھا پریزیڈنٹ روزولٹ تھا، یو کے کا پرائم منسٹر تھا جس کا نام تھا ونسٹن چرچل، اور رشیا کا جو پریمیئر تھا جس کا نام تھا جوزف اسٹالن. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 2 کانفرنسز، جو ایک تہران میں ہوئی تھی اور دوسری جو تھی وہ یالٹا میں ہوئی تھی، جو کہ 2-3 مہینے چلی تھی. اس میں انہوں نے ایگری کر دیا کہ دیئر شوڈ بی اندر فنکشنل اور افیکٹو آرگنائزیشن ان دا ورلڈ، کہ جو دنیا کو دنیا میں امن لا سکے، اور اسی طرح سیکنڈ ورلڈ وار کی طرح دوسرے جو ڈسٹرکٹیو وار ہے اس سے دنیا کو بچا سکے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلو ایک نئی آرگنائزیشن تو نہیں بناتے ہیں، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ لیگ آف نیشنز کو ہی کنورٹ کرتے ہیں، اسی کے اسٹرکچر کو تھوڑی سی موڈیفیکیشن کر کے اڈاپٹ کر کے ایک نیا آرگنائزیشن بناتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر لیگ آف نیشنز کے اسٹرکچر کو لے کے، اس کے سیٹ اپ کو لے کے، اس کے پریمبل کو لے کے، اس کے چارٹر کو لے کے ایک نئی آرگنائزیشن بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا دا یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. اور یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ افیکٹولی اس نے کام کرنا شروع کیا 24 اکتوبر 1945 کو. یہ آرگنائزیشن جو تھی، جو ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، یہ لیگ آف نیشنز کی زیروکس کاپی ہے، اس کی فوٹو کاپی ہے، اس کا therefore it is said that United Nations organization is like an old wine in a new bottle. مطلب چیز وہی ہے، لیکن اس کی کیا بدل دیا ہے انہوں نے صرف وہ تھوڑا سا نام چینج کر دیے، اور تھوڑے سے اس کے فنکشنز اور جو آرگنز ہیں ان کے نیمز انہوں نے چینج کر دیے. یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک گلوبل آرگنائزیشن ہے. کس کی آرگنائزیشن ہے؟ گلوبل آرگنائزیشن آف انڈیپینڈنٹ اینڈ ساورن اسٹیٹس، اینڈ اٹ از بیسڈ آن دا ساورن ایکویلٹی آف اٹس ممبرس. مطلب کیا ہے کہ ارسپیکٹیو آف ریس، کریڈ، ریلیجن اور جیوگرافیکل پوزیشن آف اٹس ممبرس کے اس کے ریس، ریلیجن کے اور یہ جغرافیکل پوزیشن اور کلچر وغیرہ کے اس سے کیا ہے بیونڈ جا کے، اس کے سے دور جا کے یہ ایکویلٹی کے ساتھ کام کرے گا اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرے گا. اس کا مین کام کیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ آف اینڈ مینٹیننس آف انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی، اینڈ ٹو ڈیولپ فرینڈلی ریلیشنز
among the member nations and to achieve international cooperation in solving economic, social, cultural and political disputes. پھر اس کے ہیڈ کوارٹر کی جو بات آتی ہے، جیسے لیگ آف نیشن میں نے کہا تھا کہ اس کا ہیڈ کوارٹر انہوں نے جنیوا میں بنایا تھا، تو اس دفعہ یو ایس نے خود آفر کیا کہ آپ آئیں اور یہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ یہاں پہ ہمارے نیو یارک میں اسٹیبلش کرے. تو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا جو ہیڈ کوارٹر جو تھا اٹ واز اسٹیبلشڈ اینڈ اٹ از اسٹل فاؤنڈ ان دی نیو یارک وچ از اے اسٹیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. آفیشیل لینگویجز پہ آتے ہیں. سب سے پہلے اس کے 4 آفیشیل لینگویجز تھے انیشلی. یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے 4 آفیشیل لینگویجز تھے جو کہ انگلش، فرینچ، اسپینش اور رشین تھے. لیکن بعد میں جب انہوں نے 1971 میں چائنا کو ممبرشپ آفر کی تو اس کے ساتھ اس کو ویٹو پاور بھی دے دیا، ویٹو پاور کا عہدہ بھی مل گیا. ساتھ میں انہوں نے چائنیز لینگویج کو بھی ایز این آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کر دیا یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا. کیا مطلب ہے اس کا کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز ہیز 5 آفیشیل لینگویجز: انگلش، فرینچ، اسپینش، رشین اینڈ چائنیز. ابھی آتے ہیں اس کے پریمبل پہ. پریمبل کہتے ہیں دیباچہ. دیباچہ مینس سرنامہ، کہ اس کے فرسٹ پیج پہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس میں کیا کیا مینشن ہے. تو پریمبل وہ ہوتا ہے جو کہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس پہ ایک آرگنائزیشن یا ایک ادارہ جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو یو این چارٹر کے پریمبل میں کیا ہے کہ یہ اوبلیگیٹری بنایا ہے کہ آل دا ممبر اسٹیٹس ول آبزرو واٹ ول سیو دا سکسیڈنگ جنریشن فرام آل ٹائپس آف وارس. کہ جو یو این کے جو ممبرز ہیں وہ جو کہ آنے والی جنریشن ہے اس کو تمام ٹائپس آف وار سے، ہر ٹائپ آف وار سے کیا کریں گے، وہ بچائیں گے. مطلب اگر 2 اسٹیٹس کے درمیان جو یو این کے دو جو ممبر اسٹیٹس ہیں اس کے درمیان کوئی وار ہونے والی ہے تو تیسرا اسٹیٹ یا یو این خود آ کے میڈیشن کے ذریعے، ٹیبل ٹاکس کے ذریعے، ڈپلومیسی کے ذریعے، انوائس کے ذریعے، ڈپلومیٹس کے ذریعے ان ایشو کو ریزولو کرے گا اور جنگ ہونے سے روکے گا. پھر سیکنڈ جو ہے وہ پریمبل میں یونائٹڈ نیشن کے پریمبل میں ہے کہ پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس آف پیپل، کہ جتنے بھی لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں اس کی پروٹیکشن جو ہے، ان کی بچاؤ جو ہے، ان کی حفاظت کا کام کس کا ہوگا، یہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا ہوگا. اور اس نے پھر جو ہے وہ ممبر اسٹیٹس کے لیے اوبلیگیٹری کیا ہے کہ آپ اس کو پروٹیکٹ کرو گے. پھر تھرڈ جو ہے پریمبل میں دیٹ از پروٹیکشن آف ڈگنیٹی اینڈ ورتھ آف ہیومن بینگ، کہ انسان کی جو ڈگنیٹی ہے اور ورتھ ہے اس کو کیا کریں گے، اس کو پروٹیکٹ کریں گے. مطلب چائلڈ لیبر جو ہو گیا، جیسے وومن لیبر ہو گیا، عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، غریبوں کی زیادتی ہوتی ہے، بلیک پیپل کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو ان کو کیا کریں گے، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ان کی ڈگنیٹی کو، ان کی عزت نفس کو. اسی طرح فورتھ جو ہے یہ ممبر اسٹیٹ ایشور کریں گے کہ وہاں پہ کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے. جینڈر ڈسکریمنیشن مینس کہ میل فیمیل کا الگ الگ طریقے سے ان کو کیا کرنا، ان کو ٹریٹ کرنا، کہ ارسپیکٹیو آف کیا جینڈرز ان دونوں کو ٹریٹ کیا جائے گا. مطلب میل اور فیمیل برابر ہوں گے، جاب میں بھی ان کی ایکول سیٹیں ہوں گی، سوسائٹی میں بھی اس کا سیم مقام ہوگا، کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا کہ میل جو ہے پرومیننٹ ہے یا فیمیل جو ہے وہ پرومیننٹ ہے. پھر اس کے بعد 5 نمبر پہ ہے کہ ڈو جسٹس ان ریسپیکٹ آف ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس. مطلب کیا ہے کہ ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹ جو اسٹیٹ نے ایک دوسرے کے ساتھ کی ہیں پہلے سے، وہ کیا کریں گے، ان کو صحیح طریقے سے اوبے کرنے کے لیے اور ان کے پہ کام کرنے کے لیے کام کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، وہ کیا کرے گا، وہ ان کو پنشمنٹ دے گا. پھر 6 جو ہے انشور اینڈ پروموٹ سوشل پروگریس، کہ سوشل پروگریس کو پروموٹ کیا جائے. کس کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے، لٹریسی ریٹ کو بڑھایا جا سکے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں لائف سٹائل ان کی اچھی کی جائے، ہاسپٹلز بنائے جائیں. تو یہ سب چیزیں جو پرووائڈ ہوں گی، کن کو پرووائڈ کریں گے، جو کہ بیکورڈ اسٹیٹس ہیں اور ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں، ان کو پرووائڈ کریں گے ان کے لوگوں کو، تو ان کی سوشل لائف جو ہے وہ ٹھیک ہوگی اور وہ بڑھے گی. پھر لاسٹ جو ہے دیٹ از امپروونگ دا اسٹینڈرڈ آف لائف ہے، کہ جتنے بھی ممبر اسٹیٹس ہیں
ان کی لوگوں کی لائف سٹائل کو کیا کرنا، ان کو امپروو کرنا مین ان کو انفراسٹرکچر بنا کے دینا، روڈز بنا کے دینا، ان کو اسکولز بنا کے دینا، ان کو ہاسپٹلز بنا کے دینا، ان کو ویکسینز دینا، ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہیلپ کرنا، ان کو کمپیوٹر میں ہیلپ کرنا. تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے وہ امپروو ہوگی. تو ان سب کے لیے کیا ہے، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جو ہے وہ ہمارا وجود میں آیا ہے. تھینک یو ویری مچ.